الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ابھی یہاں پہنچا ہی ہوں تو آتے ہی ایک بھائی نے یہ ایک کویسچن کیا، میرے خیال میں اس سوال کا جواب تو حضرت نے مجھے جب دعوت دی تو اسی دوران ہی جواب دے دیا۔ کیا کہنے، اور بڑا عجیب سا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی عجیب جواب کیا دینا بھائی؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ سوال پوچھنا بھی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یہ ایسا سوال آخر کیا کیوں گیا؟ یعنی دیکھیے، بدگمانی جو ہے نا یہ حرام ہے، بدگمانی یہ اجماعی حرام ہے۔ اور یہ تو ایسے ہے، مجھ سے یہ سوال پوچھنا یہ ایسے ہے کہ کوئی کسی شیخ الحدیث سے پوچھے کہ صحیح بخاری پڑھانا جائز ہے، یا کوئی قبلہ علامہ خان قادری صاحب سے پوچھے کہ تقریر کرنا جائز ہے، تو یہ تو ایسا سوال ہے عجیب۔ ساری زندگی جو کام ہم نے کیا ہے اب تو یہاں کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم کفر کے ایوانوں میں کر رہے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ برل اس پر میں مزید کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ جل وعلا حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں اور اس پر چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ مجھے کہا گیا تھا صرف دعا کے لیے اور دو چار باتیں حضرت نے بھی، تو میں تو صرف سننے کے لیے اور بزرگوں کی زیارت کے لیے آج حاضر آیا تھا۔ طبیعت بھی ناساز تھی، گلا بھی، آواز بھی کچھ بند تھی، تو میں بس عقائد اہل سنت کے حوالے سے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ ابھی حضرت علامہ خان قادری صاحب کی گفتگو کے دوران ہی حدیث شریف ذہن میں آئی، اہل علم کی تعظیم، علماء کی تعظیم کے حوالے سے کہ ماضی کے سلاطین اہل علم کی کس قدر تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو ایک عظیم سلطان وہ گزرے ہیں جن کا نام سلطان محمد الفاتح ہے۔ آج کل ایٹریکل ایک ڈرامہ بھی کافی مشہور ہے اور لوگ اس کے متعلق بھی بہت سوالات کر رہے ہیں۔ حضرت ارطغرل رحمہ اللہ جو ایک عظیم ولی اللہ گزرے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل ہمارے اکابرین کے متعلق سیکھ رہی ہے تو ان ڈراموں سے سیکھ رہی ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری ہم علماء کی تھی۔ ہمارے اکابرین تو ایک مدت سے ہدایت کے موتی بکھیر رہے ہیں، لیکن ایک گیپ ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل ہمارے بزرگوں سے دور ہے۔ شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جیسے اکابرین کے متعلق جب ان ڈراموں کے ذریعے ہم تک تعلیمات پہنچتی ہیں اور پھر الیاذ باللہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک عیسائی کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ باتیں شیخ اکبر کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، اور پھر ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ غیر مسلموں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، تو ظاہر ہے کہ 80 90 80 90% یہ
ڈرامہ جو ہے اس میں بہت ساری فکشن ہے، بہت فکشن ہے، حقیقت سے بہت دور ہے، لیکن پھر بھی جس طرح بھی پہنچا پیغام، لوگ اس طرف راغب ہوئے. تو اب حضرت ارطغرل رحمہ اللہ کی جو زوجہ ہیں وہ بہت بڑی ولیہ ہیں، صاحب کرامت ولیہ ہیں، لیکن ان کو جس طرح دکھایا گیا بہت افسوس ہوا، اور ہم ہرگز اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. لیکن اب چونکہ یہ پیغام یہاں پر اردو زبان میں پہنچا اور لوگوں نے کچھ سوالات کیے تو عقائد کے حوالے سے بھی، اور پھر دیکھیں یہاں سے ہی شیخ اکبر علیہ رحمہ کے حوالے سے فتوحات مکیہ کی عبارتوں کو جس طرح پیش کیا گیا، اس پر ایک تفصیلی بیان میں نے تقریباً 8 یا 9 گھنٹے پر مشتمل جناب غامدی جو یہاں کے ایک اسکالر ہیں ان کے رد میں بہت تفصیل سے ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ وہ جواب ابھی بزرگ علماء نے مجھے حکم فرمایا کہ اس کو اردو میں بھی نشر کیا جائے. تو انشاءاللہ برطانیہ جاتے ہی انشاءاللہ بہت تفصیل سے اصطلاحات صوفیہ کے حوالے سے اور جہاں جہاں غامدی صاحب نے غلط زبان استعمال کی ہے اس پر بھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے کلام بہت جلد نشر ہوگا. تو یہ، اور جو احباب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جواب دیں جو بیسک بنیادی عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتے اور صوفیاء کی تعلیمات کو من گھڑت قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں اور ہمارے لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ان کا ایک نیٹ ورک تو بن چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اصل جڑ ہیں، جو روٹس ہیں، وہ یہیں غامدی صاحب ہیں. ان لوگوں نے چونکہ یہ کچھ بنیاد رکھتے ہیں علمی حوالے سے، اور انہی کی کتابوں سے کچھ لوگوں نے کچھ اخذ کیا اردو کتابوں سے، اور پھر سوشل میڈیا پر ان کی تعلیمات کافی مشہور ہوئیں اور یہاں برطانیہ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں لوگ ان کو سنتے ہیں. تو ان پر بھی میرے خیال میں ضروری نہیں ہوگا، لیکن ابھی جو ہم پہلی پرائرٹی ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مشہور ہو گئے ہیں اہل علم احباب کے، وہ علمی لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے پہلے بھی ماضی میں بھی کافی کلام ہو چکا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ ہم کلام کریں گے. لیکن ہم یہ جو ہمارے دوست یہاں پر کہتے ہیں کہ فلاں آپ کا بیان تھا اس پر فلاں اسکالر نے کلام کیا، آپ کا رد کیا، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس حوالے سے گزشتہ کانفرنس میں بھی میں نے کہا کہ وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات میں بہت فرق ہے. وہاں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایتھیزم کا رد ہے، غیر مسلموں کا، عیسائیوں کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، یہود کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی الحاد ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ابھی بلکہ یہاں الومناٹی تک پھیل رہی ہے، سیٹنسٹ موومنٹس. یعنی ایک تو ہوتا ہے ہمارا، ایک ماضی میں لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اہل سنت کے اکابر علماء کو لوگ نہیں سنتے، اغیار کو سنتے ہیں. اب تو ایسا ہے کہ ان کو بھی نہیں سنتے، اب تو ایتھیزم پھیل رہا ہے یہاں کی یونیورسٹیز میں، یہاں کی کالجز میں بہت تیزی سے. اور میں یہاں آ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ انگلش میں تو الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اس فیلڈ میں بھی اردو میں بھی کام کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اس دورے میں بھی انشاءاللہ ہماری میٹنگز یہاں کی کچھ یوتھ کے ساتھ، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہی ہے. دعا فرمائے اللہ جل وعلا اس کام میں برکت عطا فرمائے. اور ترجیحات ہیں، الاہم فالاہم، جو سب سے اہم ترجیح ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اس فیلڈ میں بھی جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کے تفصیلی جواب دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں عقائد اہل سنت کے حوالے سے مختصر پیغام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، اور اس حدیث پر علامہ ذہبی نے اپنی تعلیق میں اس حدیث کی موافقت کی، اسے صحیح کہا. اور اس کے علاوہ علامہ نور الدین حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کے متعلق کہا کہ اس کے رجال ثقات ہیں، قابل اعتماد ہیں، یہ حدیث صحیح ہے. اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سلطان کی تعریف کی ہے، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِینِیَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قسطنطینیہ فتح کیا جائے گا، یہ جو استنبول جسے کہتے ہیں، یہ اصل نام جو ہے سلطان فاتح محمد الثانی نے رکھا تھا، اسلام بول، اور اسلام بول کو پھر استنبول میں بدل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین امیر ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیش کی، اس کے لشکر کی، اس کی فوج کی بھی تعریف کی کہ وہ بہترین فوج ہوگی۔ سلطان فاتح محمد علیہ رحمہ حضرت ارطغرل رحمہ اللہ، جن کا ڈرامہ مشہور ہوا جن کے نام پر، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ارطغرل کے بیٹے تھے عثمان، جن کے نام پر خلافت عثمانیہ حضرت عثمان رحمہ اللہ، اور ان کے بیٹے تھے اور خان، سلطان اور خان کے بیٹے تھے سلطان مراد، سلطان مراد کے بیٹے تھے سلطان بایزید، سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول، اور ان کے بیٹے سلطان مراد ثانی، ان کے بیٹے سلطان محمد الفاتح رحمہ اللہ، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ اور یہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے پوتے، جن کو ترکی زبان میں آق شمس الدین کہا جاتا ہے۔ آق شمس الدین، اصل ان کا نام محمد شمس الدین بن حمزہ ہے، اور ان کی معروف کتاب ہے مادۃ الحیات۔ بہت یہ ان کو طبیب الارواح والابدان کہا جاتا ہے، یہ فارماسیوٹیکل سائنسز کے ماہر تھے۔ مستشرقین نے ان پر بہت کلام کیا۔ ایلیس جان نے لکھا کہ یہ اس دور کا ایسا طبیب تھا کہ اس کا ثانی پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا، اور یہ روحانیت میں بھی بہت مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سلطان فاتح کو کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ قسطنطینیہ جب فتح ہوگا تو اس کو فتح کرنے والے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہی بہترین عظیم امیر ہوگا وہ، اور اس کی جیش کے بارے میں، اس کے لشکر کے بارے میں، وہ لشکر کتنا عظیم لشکر ہوگا۔ تو سلطان فاتح کو شیخ اق شمس الدین ان کے شیخ نے کہا تھا کہ یہ حدیث تیرے متعلق ہے۔ اب دیکھیے، کوئی نبی کسی کافر کی تعریف نہیں کرتا، کسی مرتد کی یا بد عقیدہ کی، کسی گمراہ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم سلطان کی تعریف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کیا ہی عظیم سلطان ہوگا، کیا ہی بہترین سلطان ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس سلطان کے متعلق کچھ مطالعہ کریں کہ یہ کون ہے، اس کے عقائد کیا ہیں۔ آج لوگ جو کہتے ہیں، ہم جب اولیاء کاملین کی کرامات بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، یہ من گڑت قصے کہانیوں پر مشتمل آپ کی باتیں ہیں۔ تو ذرا ہم دیکھیں کہ ایک ایسا ولی، ایک ایسا سلطان جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہترین امیر ہوگا۔ تو حضور اگر کسی کی تعریف فرما رہے ہیں تو ذرا اس کے عقائد بھی دیکھ لیں کہ اس کے عقائد کیا ہیں۔ یہ سلطان فاتح علیہ رحمہ یہ حنفی ہیں اور ماتوریدی ہیں۔ حنفی، ماتوریدی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے، نقشبندی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے سلطان کی تعریف کی جو ماتوریدی ہے، حنفی ہے اور نقشبندی ہے۔ یعنی براہ راست حدیث پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کے متعلق میں بیان کر چکا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ علامہ ذہبی اپنی تعلیق میں اگر مستدرک علی الصحیحین کی موافقت کریں تو اس حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی صحت کا مقام کیا ہوتا ہے، اور اگر البانی جیسا شخص اس کو ضعیف کہے، کمزور کہے، رہنے دیں نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی بات ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک واضح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ نقشبندیت کی تعریف کر رہے ہیں، حنفیت کی تعریف کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتوریدیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور اشاعرہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی جیش میں
آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس کی فوج میں جتنے لوگ تھے وہ یا اشاعرہ تھے یا ماتوریدیہ تھے. اور سلطان فاتح علیہ رحمہ کے ایک اور استاد ہیں علامہ خضر بیگ رومی ماتوریدی رحمہ اللہ. انہوں نے قصیدہ نونیہ لکھا ہے جسے جواہر العقائد کہا جاتا ہے، قصیدہ نونیہ بھی کہا جاتا ہے. صرف اگر بندہ اس کا مطالعہ کر لے قصیدہ نونیہ کا تنزیہ باری تعالیٰ کے حوالے سے، اور ہمارے یہ جتنے متنازع فی مسائل ہیں آج جن کی وجہ سے ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ہماری تکفیر کرتے ہیں، اگر صرف اس قصیدے کو پڑھ لیا جائے، اور اس قصیدے کی تعریف سلطان محمد الفاتح نے کی ہے کیونکہ ان کی فرمائش پر یہ قصیدہ لکھا گیا تھا جواہر العقائد. آپ بہت کانفیڈنس اور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصوف کی بھی تعریف کی، نقشبندیت کی تعریف کی، حنفیت کی تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبرک، توسل اور استغاثہ کی بھی تعریف کی، کیونکہ سلطان فاتح علیہ رحمہ استغاثہ کے بھی قائل تھے، توسل کے بھی قائل تھے اور تبرک کے بھی قائل تھے. جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو یہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے شیخ، جب پہلا حملہ ہوا تھا قسطنطنیہ پر تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شامل تھے، ان کی قبر یہاں پر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی قبر کی نشاندہی کریں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے شیخ شمس الدین علیہ رحمہ یہ ایک ایسے عظیم ولی ہو گزرے ہیں جن کا تعلق اہل نظر سے تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس قلعے پر اس وقت حملہ کرنا تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور زوال کے وقت تمہیں فتح نصیب ہوگی. یہ تاریخ دولہ عثمانیہ میں یہ آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی. قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد یہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ میری ایک خواہش ہے کہ جس دور میں قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہاں پر بنائی گئی تھی، تو وہ قبر کہاں ہے؟ تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ مجھے فلاں جگہ پر ایک نور نظر آ رہا ہے، ایک نور نظر آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی ولایت کا تو قائل ہوں، آپ میرے شیخ ہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ قبر دکھا دیں. آپ نے کہا کہ کھدائی کریں اور یہاں نیچے آپ کو ایک پڑی ملے گی، ایک جس پر لکھا ہوگا، ایک ایسا تختہ ملے گا جس پر لکھا ہوگا ابو ایوب انصاری. اس وقت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو وہاں پر تلاش کیا گیا، اور اس وقت حضرت سلطان فاتح علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہاں پر اس قبر پر ایک گنبد بناؤں. یعنی یہ گنبد تعمیر کرنے کا جو عقیدہ ہے، یہ جو عمل ہے اہل سنت کا، یہ سلطان فاتح علیہ رحمہ کا عمل ہے جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ہے. تو اس پر پھر کچھ بدعقیدہ لوگوں نے، یہ ایک آپ تمام احباب کے لیے ایک بہت واضح دلیل ہے، بہت کلیئر دلیل ہے. اگر کوئی کہے کہ اپنے عقائد کو ثابت کرو، یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، ان بزرگوں کے واقعات ہیں، من گڑھ قصے کہانیوں پر مشتمل ہے، تمہارے نظریات، تمہارے عقائد، تو آپ واضح طور پر بتا سکتے ہیں کہ حضور نے ایک شخص کی تعریف کی اور اس کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو بہت واضح طور پر ہمیں اس بات پر تو تمام امت کا اتفاق ہے، تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والے سلطان فاتح ہیں. ان کے عقائد پڑھ لیں، ان کے عقائد اور اعلیٰ حضرت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی نظریات ہیں جو اعلیٰ حضرت الرحمہ نے بیان کیے. ایک تو اس حوالے سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جو آخر الزمان میں قسطنطنیہ فتح ہوگا وہ مراد ہے، حالانکہ وہ ایک قسطنطنیہ جو آخر میں فتح ہوگا وہ کرامتاً فتح ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنو اسحاق امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بنی اسحاق کون ہیں؟ یہ یہود ہیں. تو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قسطنطنیہ جب آخر میں فتح ہوگا، یعنی ابھی اگر مسلمانوں کے تحکم میں ہے تو یہ پھر غیر مسلموں کے پاس چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد 70,000 بنی اسحاق قسطنطنیہ آزاد کریں گے، لیکن وہ کرامتاً ہوگا، وہ اولیاء کی کرامت ہوگی.
اور وہ اولیاء کون ہوں گے؟ وہ 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے امام مہدی کی زیارت کی ہوگی، اور اس زیارت کی برکت سے وہ اسلام قبول کریں گے۔ اور وہ فتح کیسے کریں گے؟ وہ لا الہ الا اللہ کے ورد سے، وہ ذکر اللہ کریں گے جو صوفیاء ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ اس وقت ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنگ جو ہوگی یہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگی۔ الملحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ الملحمۃ العظمیٰ، دورہ حدیث کے اسٹوڈنٹس کتاب الفتن آپ پڑھتے ہیں، بائبل میں اس کو آرمگیڈن کہا گیا ہے۔ آرمگیڈن یہ وہ سب سے بڑی جنگ عظیم، آخری جنگ ہوگی، یعنی سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے بعد دجال آئے گا، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج۔ اور امام مہدی کی آمد کے حوالے سے بھی یہاں کے ٹی وی چینلز پر عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2021 کے مئی کے مہینے میں امام مہدی آئیں گے، اور ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر نشر کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ 2023 میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ یہ بالکل غیر معقول بات ہے، کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی چند علامتیں ہیں، وہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے برآمد ہوگا۔ امام مہدی کی آمد کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ سونے کا پہاڑ دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ خشک ہونے کے بعد منکرین حدیث نے اس پر انکار کیا تھا، بہت کچھ کہا تھا، لیکن ابھی جب ترکی میں سونا ملا تو سب کے تیور بدل گئے، سب نے قبول کر لیا۔ پہلے کہا جاتا تھا اس سے مراد فقط آئل فیلڈز ہیں، یعنی معدنیاتی ذخائر ہیں، تیل ہے اس گولڈ سے، لیکن جب ابھی ترکی کا سونا، حالانکہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کے خشک ہونے کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ جب وہ سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا تو اس وقت سول وار ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، جس میں ایک خلیفہ کو قتل کیا جائے گا۔ خلیفہ سے مراد اسلامی خلیفہ نہیں، یہ بادشاہ ہے، اس کے 3 شہزادے ہوں گے، ان کی آپس میں جنگ ہوگی اس سونے کے حصول کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس وقت موجود ہو تو اس سونے کو تم حاصل نہ کرنا، یعنی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس خانہ جنگی کے بعد پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، اور پھر نجائب عراق، ابدال شام اور نجائب مصر، عصائب عراق اور ابدال شام ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس بیعت کے بعد سفیانی حملہ کرے گا، اس کی فوج بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گی۔ اس کے بعد پھر تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچے گا جب اعلان ہوگا اور یہ آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی کہ امام مہدی آ چکے ہیں، پھر لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آواز ایسی گونجدار آواز ہوگی کہ جو لوگ سو رہے ہوں گے وہ بھی بیدار ہو جائیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے کہ امام مہدی آ گئے، یہ آواز ہر طرف پھیلے گی۔ اس کے بعد پھر حدیث کے الفاظ ہیں یا 7 سال یا 9 سال کا زمانہ ہے امام مہدی کی حکومت کا، یعنی اگر 2021 کے مئی کے مہینے میں امام مہدی آئیں گے تو پھر 2023 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ سکتے ہیں؟ امام مہدی کی حکومت کا عرصہ 7 سال یا 9 سال، جو صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، اور دیگر احادیث میں اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اسلامک دنیا کی اکانومی اپنے عروج پر ہوگی، وہ سونا تقسیم کریں گے، چاندی تقسیم کریں گے، کعبۃ اللہ کے نیچے جو سونا اور جو خزانہ مدفون ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، اور پھر 7 سال کا زمانہ یا 9 سال کا زمانہ جب بیت جائے گا، اس کے بعد پھر، بلکہ اس کو اگر آسانی سے اگر یاد کرنا چاہیں تو میں نے ایک مخفف بنایا ہے، اس کے لیے ایک ایکرونیم بنایا ہے، مدعی۔ لفظ مدعی کو اگر ہم یاد کر لیں، دیکھیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ دورہ حدیث میں اکثر یہ جو کتاب الفتن، یہ جو آخری چیپٹرز ہیں نا، یہ بڑی تیزی سے پڑھائے جاتے ہیں، بہت تیزی سے لوگ گزر جاتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہود کے حوالے سے، یہود نے جو ہمارے ہاں کتاب الفتن ہے وہ اپنے بچے کو علامات قیامت سکھاتے ہیں، یعنی ان کا جو اینٹی کرائسٹ جسے ہم دجال کہتے ہیں، ان کا بچہ اس حوالے سے تیار ہے، لیکن ہمیں تھوڑا اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اہل علم بھی اس حوالے سے توجہ نہیں فرماتے، اس پر کلام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے غیر نظریاتی لوگ ٹی وی چینلز پر عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ 7 سے 9 سال کا جو زمانہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور لفظ مدعی میں
چونکہ دجال مدعی ہے، سب سے پہلے دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ وہ ایک صالح اور ایک صاحب کرامت ولی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دوسرا دعویٰ دجال کا ہوگا کہ دجال نبی ہے، اور آخر میں دجال دعویٰ کرے گا خدائی کا۔ یہ دجال کا تیسرا دعویٰ ہے۔ تو چونکہ دجال مدعی ہے تو لفظ مدعی کو بھی علامات قیامت سے ایک مطابقت اور ایک مناسبت حاصل ہے۔ تو اس ایکرونیم، اس مخفف کو اگر آپ یاد کریں، میم سے مہدی، یہ ایسا آسان طریقہ ہے کہ بچہ بچہ اس کو یاد کر لے گا۔ میم سے مہدی، دال سے پہلے امام مہدی آئیں گے، 7 یا 9 سال تک ان کی حکومت، پھر الملحمۃ الکبریٰ، پھر اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہوگا، پھر روم فتح ہوگا، 7 سے 9 سال کا عرصہ، اس کے بعد پھر دجال کا آنا۔ تو پہلے امام مہدی، پھر دجال، مدعی میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، اور یہ سے یاجوج ماجوج۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک یاجوج ماجوج کا آنا فقط ایک سسٹم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حرف ینسلون کے حوالے سے جو اقبال نے کہا ہے وہ سسٹم بھی مانتے ہیں، لیکن یاجوج ماجوج کے حقیقی خروج کو بھی اقبال نے بیان کیا ہے۔ یعنی حقیقتاً یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہوگا، صرف یہ سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ غلط وضاحت کی گئی ہے کہ یہ فقط سسٹم ہے، اور یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ اقبال سسٹم کو بھی مانتے ہیں اور یاجوج ماجوج کے حقیقی خروج کو بھی مانتے ہیں۔ سو مدعی کو یاد رکھیں۔ میم سے یہ علماء جو طلاب العلم ابھی فارغ ہوئے ہیں، میم سے، دال سے، عین سے، یہ سے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی بیان کیا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مدعی آپ نے کہا تو دجال کے مدعی میں تو 2 دال ہیں، 2 دال ہیں، تو دجال تو ایک ہے۔ میں نے کہا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مدعی صیغہ کیا ہے؟ مدعین کیا صیغہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا نا؟ ہاں، اس میں فاعل ہے، اور جی باب افتعال ہے، جی سلامت رہیں حضور، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال آ جائے، زال آ جائے یا زئی آ جائے تو دال کو، تو تا افتعال کو دال میں بدلنا واجب ہے، اور پھر اگر زال ہو تو پھر 3 صورتیں ہیں، زئی ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں، اور اگر دال ہی ہو تو ادغام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادعا تھا نا، ادعا بن گیا۔ تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 دال کیوں آگے مدعی میں؟ یہ دو نہیں، ایک تا ہے، اور دجال چونکہ دھوکے باز ہوگا، ہاں، اس کا ظاہر اور باطن اس میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں، خدا ہوگا تو نہیں، اندر اور ہے باہر اور ہے۔ تو اسی طرح اندر تا ہے باہر دال ہے، تو یہ دھوکے کی دال ہے کہ وہ دھوکے باز ہوگا۔ تو یہ ایک ایکرونیم اگر آپ یاد رکھیں نا، مدعی میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ یہ 7 سال کا جب زمانہ گزر جائے گا تو پھر الملحمۃ الکبریٰ کی میں بات کر رہا تھا، آرمگیڈن واقع ہوگا، اور یہ ایک انتہائی تباہ کن جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے بعد عین ممکن ہے کہ نیوکلیر ویپنز استعمال کیے جائیں، اور یہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوں، اور دنیا کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ 99% لوگ اس میں قتل ہوں گے۔ ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، تو ایک بندہ بچے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری دنیا سمٹ کر انہی علاقوں تک محدود ہو جائے جہاں سے ابراہیمی مذاہب کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ 3 سال ہوں گے قحط کے، یہ شدید قحط ہوگا، کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور البانی نے کہا کہ اس حدیث کا ایک لفظ دیگر صحیح احادیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس وقت دجال تو کھانا کھلائے گا، جو بھوکے ہوں گے ان کو کھانا کھلائے گا، جو پیاسے ہوں گے ان کو پانی پلائے گا، لیکن جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پئیں گے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التقدیس والتسبیح۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے نا جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اولیاء بغیر کھانا کھائے کیسے زندہ رہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، زندگی کا امکان نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ بہجت الاسرار میں حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میں مدائن کے بیابانوں میں 3 سال تک زمین سے گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے کھاتا رہا. 1 سال پانی نہیں پیا، پھر دوسرے سال پانی پیا، کھایا کچھ نہیں، تیسرے سال نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں. تو کہا یہ من گڑت قصے کہانیاں ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت صابر علی کلی علیہ رحمہ کو بابا فرید الدین گنج شکر نے حکم فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، تو وہ کھلاتے رہے، کچھ کھایا نہیں. کتنے سال بیت گئے. تو کہا سوشل میڈیا پر آ کر اس کا مذاق اڑا گیا کہ اس کی اصل کچھ نہیں ہے، اس کا ثبوت کچھ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ امام مہدی عقائد کی وضاحت کر دیں گے. جس طرح عقائد اہل سنت قرآن و سنت سے ثابت ہیں، قرون اولیٰ سے ثابت ہیں، اسی طرح علامات آخر الزمان سے بھی ثابت ہیں. اگر ان کا ہم مطالعہ کریں کہ امام مہدی کے دور میں امام برزنجی فرماتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوگا، کوئی آل رسول کا گستاخ نہیں ہوگا، اور کوئی صحابہ کے لیے بھی ہلکی زبان استعمال نہیں کرے گا. اس قدر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تمام اہل حق جمع ہوں گے امام مہدی کے پرچم تلے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگ کھائیں گے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی اور مستدرک علی الصحیحین کی بھی ہے حدیث ہے، تینوں احادیث کا مجموعہ پیش کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان کی روحانی غذا، روحانی خوراک ہی ان کی جسمانی خوراک بن جائے گی. یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. جو ہم کہتے ہیں نا صابر علی کلیر کیا کھاتے تھے اس وقت، ہم کہتے ہیں وہ ذکر اللہ کرتے تھے. غوث پاک کیا کھاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ کا ورد ہی ان کی خوراک بن جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کی یہ جو کرامات ہیں اور ہمارے عقائد اہل سنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہیں. اور علامات آخر الزمان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو عجیب بات ہے، جو باتیں لوگ دجال کے لیے مانتے ہیں وہ اولیاء کے لیے نہیں مانتے. دجال مردے زندہ کرے گا یہ مان جائیں گے، اور اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. یہ لوگ خروج کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بالآخر یہ دجال کے ساتھ اتحاد کر لیں گے. اور آج دیکھیں آپ پوری دنیا میں اہل حق اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے وجود کو ایکسیپٹ کرتا ہو. لیکن کون لوگ ہیں جو اسرائیل کے وجود کو آج ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور فلسطین کے حق میں کوئی کلام نہیں کر رہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ یہی ہے جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، یہی ہے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہی ہے جو اولیاء کی کرامات کے منکرین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی. مجھے اللہ کی قسم، مجھ محمد کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. لیکن خوف کس بات کا ہے؟ ایک تو فرمایا دنیا کی محبت کا، دوسرا صحیح بن حبان کی حدیث ہے، فرمایا اتخوف رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اور قرآن کا نور اس کے چہرے پر نظر بھی آئے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جو تعلیمات قرآن کو پس پش ڈال کر وسعى علی جارہ بالسیف ورماہ بالشرک، وہ اپنے پڑوسی پر شرک کی رمی کرے گا، تلوار سے شرک کی رمی کرے گا. مشرک ہے تو، مشرک ہے تو، مشرک ہے. حضرت حذیفہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو مشرک کہے گا ایہم اولی بالشرک المرمی ام الرامی، ان دونوں میں شرک سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ وہ جسے مشرک کہا جا رہا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا یا جو مشرک کہہ رہا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امتی اگر تو کوئی تمہیں مشرک کہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جسے مشرک کہا جا رہا ہوگا اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو مشرک کہہ رہا ہوگا وہی شرک سے زیادہ قریب ہوگا. حضور نے ان کی ساری علامات بیان فرمائی، یہ کیسے ہوں گے؟ دہشت گرد ہوں گے، سفہاء الاحلام ہوں گے، جدید الاسنان ہوں گے، بچے ہوں گے، اور یہ عقل کے کورے ہوں گے، اور یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، بدعتی. حضرت عثمان غنی کو بدعتی کہنے والے یہی لوگ تھے. ان کی داڑھی گھنی داڑیاں ہوں گی، شلواریں ٹخنوں کے اوپر ہوں گی. ساری علامات بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بالآخر یہ دجال کے ساتھ اتحاد کریں گے، ان کا خروج دجال کے ساتھ ہوگا. آج اسرائیل میں جو ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے جو فلسطین کے لیے ان کا منصوبہ ہے، دا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، یہی تو منصوبہ ہے نا ان کا. دجال کی سلطنت تعمیر کرنے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں
کہ دجال کی سلطنت تعمیر ہو، اینٹی کرائسٹ کی سلطنت تعمیر ہو، ان کا مسیحا دجال ہے، تو آج یہ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، آج وہ ساری علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں. اور یہ جو آخری علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان کا آخری گروہ وہ کیا ہوگا، وہ دجال کے ساتھ نکلے گا، اور یہ بالکل ہونے والا ہے. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 2021 میں مئی کے مہینے میں مہدی آ جائیں گے، اگر یہ ہو گیا، اگر دریائے فرات حقیقتاً خشک ہو گیا اتنے وقت میں، یہ ممکن ہے، اور پہاڑ نمودار ہوا وہاں سے، اور یہ خانہ جنگی کی کیفیت بن گئی ان علاقوں میں، تو پھر ہم کہتے ہیں 2023 میں عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آ سکتے، کیونکہ کم از کم 7 سال 9 سال کا وقت وہ درمیان میں ضروری ہے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بالضبط ہمیں اس کا علم ہے، لیکن ہم علمی دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ جو آپ کی بات ہے وہ غلط ہے، کہ 2023 میں ان کا آنا یہ ناممکن ہے. لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ یہ جتنے بھی یہاں پر سوشل میڈیا پر آج لوگ اس دجالی فکر کو پھیلا رہے ہیں، اس زائنسٹ فکر کو پھیلا رہے ہیں، اس صہیونی فکر کو پھیلا رہے ہیں، وہ ساری علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اور ہر اعتبار سے دیکھیں کہ یہ دجال کی قوت کو مانتے ہیں، لیکن وہی اختیارات و تصرفات اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کریں تو یہ اس کو شرک کہتے ہیں. اولیاء کے بارے میں بیان کریں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہم کہتے ہیں اولیاء مردے زندہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، وہ بھی مردے زندہ کرتے ہیں. اور دجال کے بارے میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں دجال مردے زندہ کرے گا. ایک تو اس کا دھوکہ ہوگا، اور ایک حقیقتاً کتاب الفتن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مرد مومن کو وہ اس پر آرا چلائے گا، ابن ماجہ کی حدیث سے آرا چلائے گا، اور درمیان سے لوگ گزریں گے، اور پھر کہے گا زندہ ہو جاؤ، اور پھر وہ کہے گا کہ ارأیت ان احییت لک اباک و اخاک الست تعلم انی ربک، اگر میں مردے زندہ کر دوں تو کیا تم یہ مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے، جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ مردے زندہ کرنے والا خدا ہی ہوتا ہے، جن کے ہاں یہی عقیدہ پھیلایا گیا ہے کہ جو مردے زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے، اور خدا کسی کو مردے زندہ کرنے کی قوت دے ہی نہیں سکتا. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کسی کو مردے زندہ کرنے کی قوت دے ہی نہیں سکتا، خدا صرف خود ہی مردے زندہ کرتا ہے، اس وقت وہ جب دجال کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ مان جائیں گے کہ یہی خدا ہے. لیکن جس نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تو اس بات پر دعویٰ کرتا ہے چونکہ تو نے ایک مردے کو زندگی دی، زندہ کیا، ایک تو دھوکہ ہے اس کا، اور دوسرا حقیقتاً بھی وہ مردے زندہ کرے گا. تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے کہیں گے کہ یہ کام تو ساری زندگی خواجہ غریب نواز کرتے رہے، ہم نے خواجہ غریب نواز جو اللہ کے ولی ہیں وہ مردے زندہ کرتے رہے، اور ہم ان کی ان کرامات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہم نے مشاہدہ بھی کیا، ہم نے معین الدین کو خدا نہیں مانا، تجھ کو خدا کیسے مان لیں؟ یہ کام تو شیخ عبد القادر جیلانی کرتے رہے، مردے زندہ کرتے رہے، ہم نے عبد القادر جیلانی کو خدا نہیں مانا، عبد القادر کہتے رہے، القادر نہیں کہا، تو تجھے کیسے خدا مان لیں؟ تو یہ عقائد کی پختگی اس حد تک ضروری ہے ہمارے لیے. عقائد میں اگر ہم پختہ ہوں گے تو دجال کے فتنوں کا مقابلہ کریں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر انکار کیا جاتا ہے اور دجال کے علم کو مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے علوم اور تصرفات و اختیارات کے متعلق سارے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، اور حضور کے اختیارات اور علم کی وسعت کو ہم بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب قسطنطینیہ فتح ہوگا تو وہ لا الہ الا اللہ کے ورد سے فتح ہوگا، ذکر اللہ کے حوالے سے. آج جو ہماری ذکر کی محافل پر انکار کیا جاتا ہے، یہ انکار نیا نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی کیا گیا، یہ فلاسفر سے انہوں نے لیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو احادیث سے ثابت کرتے ہیں، اور ان احادیث کو تو سلفیوں نے بھی قبول کیا ہے کہ آخر میں جو قسطنطینیہ فتح ہوگا وہ ذکر اللہ کی طاقت سے ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ جدید ٹیکنالوجی ختم ہوگی. یہ ممکن ہے کہ یہ اگر اس تحقیق کی روشنی میں ہم کلام کریں تو 10-12 سال کے اندر یہ ممکن ہے کہ یہ ساری جدید ٹیکنالوجی، یہ آپ کے آئی فونز، یہ آپ کا کیمرہ، یہ ختم ہو جائے. کیونکہ جب الملحمۃ الکبریٰ واقع ہوگا تو اس وقت وہ جنگ اس قدر تباہ کن ہوگی
کہ دنیا کی یہ ساری جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. اور منکرین حدیث نے جو کہا ہے کہ قسطنطینیہ کی جو جنگ ہے اس میں تلواروں کا ذکر ہے اور اونٹوں اور گھوڑوں کا ذکر ہے، اور ہمارے دور میں اونٹ تو گھوڑے یہ تو جنگی آلات آج تو استعمال نہیں ہوتے تلواریں. تو یاد رکھیں وہ قسطنطینیہ کی جنگ وہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگی. تو اس میں دو وضاحتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم تعویل کریں گے اس حدیث کی، اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب حقیقتاً وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ یہ کہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد جدید ٹیکنالوجی ختم ہو گئی ہے، اب یہ دنیا ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے دور کی طرف لوٹ جائے گی، اونٹوں تلواروں اور گھوڑوں کے دور میں. تو یہ حدیث کا ظاہری معنی بھی ہم یہ مراد لے سکتے ہیں. اس جنگ کے بعد چونکہ وہ جنگ اولیاء کی کرامت سے ہوگی، اور سلطان فاتح کی جو جنگ تھی جن کے متعلق میں نے بیان کیا وہ حقیقی جنگ تھی، اسلحے کے ساتھ وہ سلطان فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا. تو اس اعتبار سے بھی ان کا یہ اعتراض کہ یہ آخر الزمان کی جنگ کے حوالے سے یہ غلط ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً قسطنطینیہ فتح کرنے والے سلطان فاتح ہیں. اور وہ کون ہیں؟ جو ساری زندگی یا رسول اللہ کہتے رہے، ساری زندگی اولیاء کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہے، توسل کا اعتقاد رکھتے ہیں، ماتریدی ہیں، حنفی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش بندیوں کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتریدیوں کی تعریف کی، اشعریوں کی تعریف کی، اشاعرہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احناف کی تعریف کی. پھر یہ اعتراض کہ ہم ان اوراد اور وظائف کو نہیں مانتے، اور ان کی جو پاور غوث اعظم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے یا غوث اعظم کی روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہونے والے سلطان صلاح الدین ایوبی القادری جو روحانی قوتوں کو استعمال کر کے میدان جنگ میں اترتے تھے اور فتح حاصل کرتے تھے، اس کا بھی میڈیا پر انکار کیا گیا کہ یہ من گھڑت قصے کہانیوں پر مشتمل بات ہے. یہ فلسفیوں سے لیا ہے انہوں نے، یہ فلاسفہ کا پرانا طریق ہے. حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ وہ درس دے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے فرمایا اس میں ذات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے. ابو علی سینا مجمع میں بیٹھا ہے، ابی سینا جسے کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ ہم فلسفی تو چار شکلوں سے بات کرتے ہیں، ایک شکل خارجی ہے، ایک شکل لفظی ہے، ایک شکل کتابی ہے، ایک شکل ذہنی ہے. مثال کے طور پر آپ آگ کا تصور کریں تو ذہن میں آگ کا کنسپٹ آئے گا، تو یہ شکل ذہنی ہے. فلسفے کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اگر آگ کی تصویر کتاب پر بنا دی جائے تو وہ شکل کتابی ہے. اسی طرح آگ کا تلفظ کیا جائے، میں آگ کہہ رہا ہوں تو یہ شکل لفظی ہے. تو فلسفی کہتے ہیں کہ شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل ذہنی مؤثر نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو جب میں آگ کا تصور کرتا ہوں تو میرا دماغ جل جانا چاہیے. آگ کی تصویر کتاب پر ہو تو کتاب کے اوراق جل جانے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں آگ شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے. تو ابو علی سینا نے کہا ہے ابو بکر شبلی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اللہ کا نام دل پر اثرات مرتب کرتا ہے اور دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، ہم شکل خارجی کو تو مانتے ہیں کہ وہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نام میں یہ اثر ہو ہم نہیں مانتے. تو ابو بکر شبلی رحمہ جلال میں آگے آپ نے فرمایا کہ تو گدھا ہے، تجھے کون سمجھائے، تو گدھا ہے. وہ حیران، اس نے کہا اتنے بڑے شیخ ہیں آپ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، میں اتنا بڑا فلسفی. تو اس کا چہرہ جو ہے غصے سے وہ سرخ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں، گدھے کا نام میں نے لیا تو تیرے چہرے کی رنگت بدل گئی. میں نے گدھا کہا تو گدھے سے تیرا چہرے کا رنگ بدل گیا. اگر گدھے کے نام لینے سے اگر گدھا تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، تو اللہ کا نام تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر تو
تو یہ اوراد، یہ وظائف، ان میں طاقت ہے، ان میں قوت ہے. یہ برکت کا جو کنسپٹ ہے نا، جسے آج یہ جس کا انکار کر رہے ہیں کہ برکت ہوتی نہیں ہے، یہ اصل میں ان فلسفیوں سے انہوں نے لیا ہے جو حقیقتاً اللہ کے وجود کے بھی منکر تھے، لیکن وہ ان پر جو پریشر تھا اس دور کے، اس زمانے کا ضغط ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، حقیقتاً مسلم نہیں تھے. تو یہ تعلیمات ان سے لی گئی ہیں. ہم اس کنسپٹ کو، ان اوراد کی قوت اور ان کی برکات کو ماننے والے. ابراہیم بن ادہم، ان کا مناظرہ ایک شخص سے ہوا، ہمارے شیخ مشائخ سے. اس نے کہا برکت کچھ نہیں ہوتی. ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، تو کہتے ہیں برکت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، برکت کچھ نہیں ہوتی. اس نے کہا برکت کو میں نہیں مانتا. آپ نے فرمایا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں. کہا کتے بھی دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں. کہا بتا کتے زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں یا بکریاں؟ کہا بکریاں زیادہ ہوتی ہیں. کہا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں یا بکریاں؟ کہا کتے بچے زیادہ جنتے ہیں. تو ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کتے ذبح ہوتے ہیں؟ کہا کتے ذبح نہیں ہوتے. کہا بکریاں ذبح ہوتی ہیں؟ ذبح ہوتی ہیں. کہا کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں، ذبح بھی نہیں ہوتے. بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں، ذبح بھی ہوتی ہیں، پھر بھی بکریاں زیادہ کتے کم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے، یہی تو برکت ہے، یہی تو برکت. کہا برکت کیسے ہے؟ کہا برکت اس لیے ہے کہ رات کے وقت کتے جاگتے رہتے ہیں، صبح جب نزول برکت کا وقت ہوتا ہے صبح کے وقت کتے سو جاتے ہیں. بکریاں رات کے وقت پر سو جاتی ہیں، صبح جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتی ہیں، انہیں برکت مل جاتی ہے. تو یہ جو برکت کا کنسپٹ، یہ جو اسپریچول فورسز کا کنسپٹ، یہ جو ان اولیاء کے اوراد کا جو کنسپٹ ہے، یہ ہمارے مشائخ نے جو بیان کیا ہے، اور روحانی فورسز کا اور برکات کے نزول کا میدان جنگ میں داخل ہونا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرنا، اس کا جن جن لوگوں نے انکار کیا وہ دراصل ان فلسفیوں، ان فلاسفر سے متاثر ہوئے ہیں جن کا حقیقتاً دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس لیے جتنے طلاب العلم بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برکات کے لیے، برکت کے حصول کے لیے جو اوراد ہمارے مشائخ دیتے ہیں اور ان پر آپ عمل کریں. اور عقائد کے حوالے سے عقائد میں پختگی کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ حنفیوں کی ایک حوالے سے، ایک اعتبار سے حضور نے تعریف کی، اور یہ احناف کی تعریف کرنا یہ صرف حنفیوں کی تعریف نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کی تعریف ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ احناف کے نزدیک تمام مذاہب، یہ مذاہب اربعہ جو ہیں ان پر اجماع ہے. اور یہ میں طلاب العلم کے لیے بھی، علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں سے جو اسٹوڈنٹس جامعۃ الازہر چلے جاتے ہیں، جامعۃ الازہر کا مسئلہ مذاہب اربعہ کے حوالے سے بہت اہم ہے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. بلکہ یہاں پاکستان سے اب لوگ ایسا کلام کر رہے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ بدعقیدگی ہے، یہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. جب وہ اگرچہ جامعۃ الازہر کے مفتی ہوں، ہمارے یہاں سے اسٹوڈنٹ پاکستان سے، انڈیا سے جاتے ہیں اور وہاں کے دکاترہ سے ایسے متاثر ہو جاتے ہیں صرف ان بنیادوں پر، کیونکہ وہ ایک کوئی فن کا ماہر ہے تو وہ اس فن میں ایک عمیقانہ نگاہ رکھتا ہے، تو وہ اس کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے. حالانکہ اس حوالے سے تمام علماء کا اتفاق ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے. اور یہ اقلیتوں کی فکر رفتہ رفتہ پھیل رہی ہے، اور وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ہم برطانیہ میں تو ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ یہاں پر جہاں مضبوط ترین اہل علم موجود ہیں، آپ اگر جامعۃ الازہر میں اپنے بچوں کو بھیجیں تو کم از کم اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ ان معاملات میں جامعۃ الازہر ہو یا عرب دنیا کی جتنے بھی اباحیت پسند جو اس حوالے سے ان عقائد، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یاد رکھیں یہ مسئلہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے. مذاہب اربعہ سے انحراف گمراہی ہے. وہ اگرچہ میلاد منا رہا ہو، وہ اگرچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہو، وہ اگرچہ غوث اعظم کی 11ویں مناتا ہو، وہ اگرچہ توسل کا اعتقاد رکھتا ہو، لیکن اگر کوئی کہے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ خارج از مذاہب اربعہ قول پر بھی ہم فتوے کے جواز کے قائل ہیں تو وہ سنی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے.
اب دیکھیں جامعۃ الازہر کے بہت بڑے بڑے دکاترہ میرے استادوں کے استاد ہیں، ایسے بزرگ لوگ ہیں جو بڑے بڑے مناظر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 4 مذاہب پر فتویٰ دینے کی جواز کے قائل تو ہیں، لیکن 4 کے علاوہ 80 مذاہب حتیٰ کہ زیدیوں کے قول پر فتویٰ دینے کی جواز کے قائل ہیں۔ زیدیوں کے قول پر فتویٰ دینا، ابن تیمیہ کے قول پر وہاں فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں سے نوجوان وہاں جا کر یہاں کے مدارس سے، یہاں کے معروف مدارس سے فارغ ہوتے ایسے نوجوان وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر پھر واپس آتے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ بھی کسی قول پر فتویٰ دینا جائز ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑی تحقیق لے کر آئے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو مختلف فی مسئلہ نہ مانا جائے۔ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا، میں آپ کو واضح طور پر سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں کے ایک عالم دین نے آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، ایک عالم نے دیت کے مسئلے میں، اجماعی مسئلے میں انکار کیا تھا، تمام اہل سنت اس کے خلاف ہو گئے تھے، اور ان کے مدرسے میں اگر کوئی آج داخلہ لے تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے نا۔ وہ ایک مسئلہ تھا، ایک اجماعی مسئلہ تھا، ایک اجماعی مسئلہ، اور جامعۃ الازہر میں اس وقت سینکڑوں ایسے اجماعی مسائل ہیں جن میں صرف یہ نہیں کہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اصولی طور پر ہم مانتے ہیں کہ 80 مذاہب کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ یہ دکتور شیخ علی جمعہ بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگاتے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب المتشددون لکھی ہے اس کی، اور کہا ہے کہ یہ منہج ازہر ہے، یہ ازہر کا منہج ہے، منہج جدید ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بھیجتے بھی ہیں تو کم از کم جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم میں اور ان میں یہ حد فاصل ہے، یہ فرق ہے، یہ امتیاز کا طریقہ ہے، کم از کم اتنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بھیج دیتے ہیں یہاں سے دورہ حدیث کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں، اور یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ میں نے ہندوستان میں بھی بہت تفصیل سے اس پر کلام کیا، اور بزرگوں کی بارگاہ میں عرض، کیونکہ یہ اب مسئلہ برطانیہ آ رہا ہے، وہاں سے بچے فارغ ہو کر جب انگلینڈ میں جاتے ہیں، انگلینڈ سے بھی لوگ جا رہے ہیں، تو اب اگر انہی بنیادوں پر عورتوں سے مصافحہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایک شیخ اپنے اسٹوڈنٹ سے مصافحہ کر سکتا ہے، عورت جو ہے اپنے شیخ کے ہاتھ چوم رہی ہے، اور رفتہ رفتہ اسی بنیاد پر، اقلیتوں کی فقہ کی بنیاد پر اب دروازے کھل رہے ہیں، اب عورت کی امامت کی جواز کے بھی کا قول کیا جا رہا ہے، تو یہ بات کہاں ختم ہوگی؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر یہاں پاکستان میں آ گیا؟ ہمیں سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا کہ جب ہند و پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو وہاں سے پڑھ کر یہاں آئے تو انہوں نے یہاں ان ممالک میں، ہمارے ان ممالک میں ان فتنوں کو پھیلانا شروع کر دیا، اور اس پر میری فقیر کی بہت تحقیق ہے، اور اس حوالے سے جو امام سبکی کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، جتنی بھی وضاحتیں کی جاتی ہیں، الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ، جو عالم، جو بھی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ تحقیقات، ان کی ادلہ کے سارے جواب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم وہاں پر رد بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے، ہم نے عرب دنیا سے اسی بنیاد پر ہماری افیلیشن نہیں ہے، ہم نے افیلیشن کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل میں کیا کیا ایشوز آئیں گے، اور پھر یہ تو آپ کے نزدیک، چونکہ صرف یہ ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں کم از کم ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ان اقوال پر فتوے کا جواز انہوں نے ثابت کر دیا، جس طرح وہ آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں، تو پھر آگے یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو آج ہم ڈٹ کے بات کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم مذاہب اربعہ کے حوالے سے سارے متفق ہیں، اور مذاہب اربعہ کے حوالے سے بھی بیان کر دوں کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ کوئی حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے، یہ بھی اجماعی حرام ہے، یہ بھی اجماعی حرام ہے۔ قاضی کا مذہب غیر پر فیصلہ کرنا یا مفتی کا مذہب غیر پر فتویٰ دینا، یہ بھی اجماعی حرام ہے۔ اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں، اسباب ستہ کا اگر تحقق ہو، اور یا اس کے علاوہ جو 6 کڑی شرطیں فقہا نے، تتبع رخص نہ ہو، تلفیق نہ ہو، اور تمام شرائط و معتبرات کا تفصیلی علم اگر ہو، تو پھر جواز کی کچھ صورت نکلتی ہے۔ لیکن ہمارے اہل علم نے کہا ہے کہ ایک عامی علماء کے لیے بھی مذہب غیر پر عمل کرنا یہ بہت دشوار ہے، ان تمام شرائط کی پابندی۔ تو اس حوالے سے میں اپنی بھی یہ وضاحت کر دوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو میری کچھ تحقیقات کے حوالے سے کہ ہم مذہب غیر پر عمل کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مذاہب اربعہ کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں حنفی مذہب حنفی پر عمل کرے گا، فتوے اور قاضی کے فیصلے کے حوالے سے۔ ہاں، اگر کسی کا ذاتی عمل کچھ ایسا ہو
تو اس پر کیا حکم لگے گا یا نہیں، اس کا مسئلہ اور ہے. لیکن جہاں تک مذاہب اربعہ سے انحراف کی بات ہے، یہ تو مذہب سے غداری ہے، یہ تو عقیدہ اہل سنت سے غداری ہے. اس حوالے سے بھی میں تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سلطان فاتح علیہ رحمہ کے جو نظریات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تعریف کی، اور ترکوں کے وہ اصل حنفی عقائد اور ماتوریدیت کی اصل اور حقیقت اور نقشبندیت اگر ثابت ہو گئی تو چشتیت بھی ثابت ہوگی، کیونکہ تصوف ہے، پھر قادریت بھی ہے، پھر سہروردیت بھی ہے. اسی طرح اگر حنفیت کی حضور نے تعریف کی تو شافعیوں کی بھی تعریف کی، مالکیوں کی بھی کی، حنبلیوں کی بھی کی، کیونکہ ہم سارے ان چار مذاہب کو ماننے والے ہیں. تو اس حوالے سے تمام سے احباب سے، چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ میں کافی گلے کی بھی پرابلم محسوس کر رہا ہوں، بہت زیادہ ساتھیوں نے ماسک بھی میں استعمال نہیں کر پایا. بہت یو کے سے جب آیا تھا تو بہت زور دیا تھا ڈاکٹرز نے بھی کہ مصافحہ نہیں کرنا، ملاقات نہیں کرنی، ماسک پہننا ہے. تو اب یہاں محبت کرنے والے ہیں اور ان سے کہا بھی نہیں جا سکتا، ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی میں اپنی چادر سیدھی کر رہا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں یا موبائل پر یا سوچ رہا ہوں کہ ابھی ماسک لگایا ہوا ہے یا نہیں، ادھر کوئی بندہ کوئی تقریر میں کہہ دیتا ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوا، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. عجیب یار، یہ بدگمانی، اس سے بچو. دیکھو کہ کس کے متعلق کہہ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو. ہم نے اپنے بہت سارے مخلص لوگوں سے ہم بہت سارے مخلص لوگوں کو ہم گوا بیٹھے ہیں اپنے ان رویوں کی وجہ سے. یعنی بغیر تحقیق کے بات کی، بغیر کسی سے پوچھا، یہ نہیں دیکھا کہ یار وہ بندہ ماضی میں کیا کرتا رہا ہے، کیا کہتا رہا ہے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی کہہ دیا. یعنی میں جب لاہور آیا ہی ہوں، آتے ہی سب سے پہلے داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے دربار پر، پھر بابا خادم رضوی کے مزار پر. یعنی یہ عجیب بات ہے، عجیب بات آپ کرتے ہو یار. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم کو یہ، اور پھر کسی نادان نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے بھائی ہم پر کہاں کہاں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری تحریک کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ڈوٹوک الفاظ میں ہم جو کہتے ہیں وہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم گر جرم ہے 100 بار کریں گے، جو حق ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے ہماری تحریک کے لیے کیا کیا پرابلمز دنیا بھر میں ہیں، کہاں کہاں ہمارے مراکز بند کیے گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پر ہم بیان کرتے ہیں، جو حق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. یہاں نہیں، دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں. تو عجیب منطق ہے، عجیب بات ہے. اپنے احباب جو آپ کے مخلص احباب ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحریکیں چلتی کس طرح ہیں. ہمارے ہاں یہ جو ٹیمپرمنٹس کا علم ہے نا، یہ بھی ہمارے علماء کو سیکھنا چاہیے. ٹیمپرمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ انسانی مزاج کا علم. آج پوری ویسٹرن دنیا اس مزاج کے علم کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہے کہ آرگنائزیشنز کیسے چلائی جاتی ہیں. اب بابا خادم رضوی کا مزاج کھلیرک مزاج تھا. کھلیرک مزاج ایک قائدانہ مزاج ہوتا ہے، یعنی ایک جذباتی مزاج، سخت مزاج. ایسا بندہ تحریک میں ایک چنگاری اور جذبہ بیدار کرتا ہے. لیکن ایک کھلیرک مزاج کے ساتھ ساتھ آپ کو میلنکھولک مزاج بھی چاہیے. میلنکھولک مزاج وہ ہوتا ہے کہ جو اس جذبات والی تحریک میں جو ہے ساتھ ساتھ پلاننگ کرے، ساتھ ساتھ اہتمام ہوتا رہے. اسی طرح آپ کو سینگوین مزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ مختلف مزاج ہیں، ان تمام مزاجوں کی کمبینیشن ایک تحریک کو کامیاب تحریک بناتی ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر تحریک کا مخلص قائد کھلیرک مزاج ہو، جذباتی ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جذباتی بھی اور مخلص بھی، اور یہ دونوں صلاحیتیں بابا جی کی ذات میں ہم نے دیکھا ہے. اسی لیے ہی تو اتنا بڑا پیغام پوری دنیا میں پھیلا. یعنی ان کا جذبہ، ان کا اخلاص، ان کی محنت، ان کی جد و جہد. لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ میلنکھولک لوگ بھی ہوں گے یقیناً جو تحریک کو آگے چلائیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہر کارکن ہی کھلیرک بن جائے تو وہ تحریک چل نہیں پائے گی. تحریک کو چلانے کے لیے آپ کو میلنکھولک بھی چاہیے، آپ کو فلیگمیٹک مزاج بھی چاہیے. اور اس کے لیے یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب بھی اس کے لیے اور بغض بھی اس کے لیے، یہ شرط ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. الحب للہ کا یہی معنی ہے. اس پر بالوی طریقے کے ایک بڑے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ ایک بندہ، کچھ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، تلخ مزاج ہوتے ہیں، کلرک مزاج ہوتے ہیں، اور وہ گستاخوں کے خلاف سخت ہوتے ہیں. اور یہ ضروری ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی دشمنی. لیکن کیا پتہ چلے، کیسے معلوم ہو کہ یہ ہم اپنے اس غصے اور غضب اور اس جذبے
اور اس سخت مزاجی میں ہم مخلص بھی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کے پرکھنے کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ یہ بندہ اپنوں کے ساتھ کیسے ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ سخت مزاج ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ گستاخ ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ سختی اس کے مزاج کا حصہ ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور مزاج دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بہت خوبصورت شخصیت ہیں، بڑی متانت ہے ان کی گفتگو میں، بہت پیار کرنے والے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں. تو کیا ان کے اس پیار کا انہیں ثواب ملے گا؟ انہیں فائدہ ہوگا؟ کہاں ممکن ہے کہ وہ بندہ نیچرلی خوش مزاج انسان ہو، اس کی اس خوش مزاجی، عاجزی، ہمبلنس، سویٹنس، متانت، گفتگو میں پیار، محبت، شاید یہ اس کے مزاج کا حصہ ہو. پتہ اس وقت چلے گا کہ اس کی یہ محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں جب اس کا مقابلہ گستاخوں سے ہوگا. اگر گستاخوں کے سامنے بھی اسی محبت کا اظہار کرے تو وہ اپنوں سے محبت کے اظہار میں ثواب حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. اسے اپنے مزاج کی خلاف ورزی کرنی ہوگی. جب وہ بدعقیدہ کے سامنے آئے گا، گمراہ لوگوں کے سامنے اسے اپنا مزاج بدلنا ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ اپنوں کے ساتھ وہ محبت میں مخلص تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص بدعقیدہ کے خلاف سختی کرتا ہے، سخت ہے، تو کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اور اس کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں کے خلاف سختی میں مخلص ہے؟ کہا دیکھو کہ اپنوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ اب اپنوں کے ساتھ پیار کے اظہار میں اسے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے خلاف جا رہا ہے. یہ مزاج کی خلاف ورزی میں جو تکلیف سے وہ گزرتا ہے نا، اسی پر ثواب ملتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اہل حق ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے ہیں. اہل بدعت کے خلاف ہم سخت ہیں، ہم سختی کریں گے، لیکن عین ممکن ہے وہ ہمارے مزاج کا حصہ ہو. وہ بندہ جو لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، شاید اپنے گھر میں بچوں کو بھی گالیاں دے رہا ہو، اپنی بیوی کی بھی زندگی اس نے جہنم بنائی ہوئی ہو، اور وہ پھر اب مجاہد بن رہا ہے کہ میں گستاخوں کے خلاف سخت ہوں تو مجھے ثواب ملے گا. نہیں، پتہ اس وقت چلے گا کہ تو مخلص ہے یا نہیں جب ہم دیکھیں گے کہ اپنوں کے ساتھ تیرا مزاج کیسے ہے. اور جو اپنوں کے ساتھ اچھا ہے اور پھر کافروں کے ساتھ بھی اچھا ہے، گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی پیار کا اظہار کر رہا ہے. وہ کہ ہم صوفی لوگ ہیں جی، ہم تو چشتی ملنگ ہیں، ہم تو سب کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں، حضور نے محبت کا پیغام دیا ہے. نہ، جب کوئی گستاخ ہوگا تو اس کے لیے سختی ہوگی، پھر اپنے مزاج کی خلاف ورزی ہوگی. ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام محبین کو جمع کر دیتی ہے، متحد کر دیتی ہے. یہ حب مصطفیٰ کی خصوصیت ہے. دنیا کی محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ محبت کرنے والوں کو جدا کر دیتی ہے. حضور کی محبت کی اسپیشیلٹی ہے کہ یہ ملاتی ہے. دیکھیں، آپ کو کسی گاڑی سے محبت ہو، آپ وہ گاڑی خریدنا چاہتے ہوں، 10 اور لوگ اسی گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ 10 آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے؟ یا آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، 10 اور احباب بھی اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے 10 عاشق کیا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے؟ دشمن ہوں گے نا. تو اس کو کیوں دیکھتا ہے؟ اس سے تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں، دنیا کی محبت جدا کرتی ہے، توڑتی ہے، حضور کی محبت جوڑتی ہے. یہ حضور کی محبت کی خصوصیت ہے کہ حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ ہر محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے. یہ حضور کی محبت کا ترہ امتیاز ہے. اگر حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ ہو، 2 نعت خوان کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن ایک نعت خوان دوسرے نعت خوان سے جلتا ہے اور دعویٰ حضور سے محبت کا ہے. ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کر سکتا اور دونوں پیروں کا یہ دعویٰ ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے تم کسی اور چکر میں ہو. ہاں، کیونکہ یہ تو دنیا کی محبت کی اسپیشیلٹی ہے کہ محبت کرنے والوں کو جدا کرتی ہے. حضور کی محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ ان محبین کو ملاتی ہے، جدا نہیں کرتی. تو اگر تم ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک سنی دوسرے سنی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک نعت خوان دوسرے نعت خوان کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کر سکتا، اور سارے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں محبت حضور سے ہے، تو نہیں، یا تو تم فیم کے لیے آئے ہو، شہرت کے لیے آئے ہو، پیسے کے لیے آئے ہو، چکر دنیا کا ہے لیکن چلا دین میں رہے ہو. ہاں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی محبت کی خصوصیت ہے محبین کو ملاتی ہے، یہی تو اس کی اسپیشیلٹی ہے. اور اگر یہی نہ پایا جائے تو پتہ چلا کہ دنیا کی خاطر ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہم
اخلاص کی طرف ہیں بھی یا نہیں. خود کو مخلص بھی نہ کہا کریں. امام یہاں یہ بھی میں نے بہت جملے دیکھے, ہم تو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں مخلص ہوں وہ مخلص نہیں ہے. کبھی یہ نہ کہو ہم تو اخلاص کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تجھے کیا پتہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. امام نووی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے اخلاص عطا فرما, اخلاص کی دولت عطا فرما. تو یہ اخلاص کی دعا بھی کرتے رہیں, ان اوراد پر بھی محنت کریں, ان وظائف پر بھی محنت کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی نچھاور کرتے رہیں کہ آقا سب کو نوازتے ہیں. اگر اخلاص ہو نا, حضور کی محبت ہو, حضور کی محبت کے لیے کام کریں گے تو حضور سب کو نوازیں گے. وہ دیتے ہیں, وہ سب کو عطا کرتے ہیں. حاتم طئی کے متعلق کسی نے کہا تھا, ایک مسلمان سے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ تیرا آقا سب کو نوازتا ہے, بہت دیتا ہے, تو بتا, تو کہتا ہے سب سے زیادہ سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو حاتم طئی کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے اس سے کچھ مانگا, اس نے دے دیا. وہ روپ بدل کے دوسرے دروازے سے پھر آیا, سن لیں, روپ بدل کے دوسرے دروازے سے پھر آیا. اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بندہ ہے اور روپ دھاڑ کر پھر آیا ہے, پھر دے دیا, پوچھا بھی نہیں, کہا بھی نہیں کہ مجھے پتہ ہے تو کون ہے. تیسرے دروازے سے پھر آیا, چوتھے دروازے سے پھر آیا, وہ دیتا گیا 12 دروازوں سے داخل ہوا. حاتم طائی کو پتہ تھا یہ وہی بندہ ہے, روپ بدل کے آ رہا ہے, لیکن وہ دیتا گیا 12 دروازوں سے ہے. اس نے کہا تو کہتا ہے کہ تیرے آقا بہت نوازتے ہیں, کیا حاتم طائی جیسی اس طرح کی مثال کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتی ہے کہ حضور کے پاس کوئی بندہ روپ بدل کے 12 مرتبہ آیا ہو اور حضور نے ہر مرتبہ اس کو دیا ہو؟ تو وہ مسلمان بھی عاشق رسول تھا, اس نے کہا تو حاتم طائی کے ساتھ میرے آقا کا موازنہ کرتا ہے, حضور کا موازنہ کرتا ہے. کہا حاتم طائی کے پاس جو آیا 12 دروازوں سے بار آیا, ایک مرتبہ آیا, دوسری مرتبہ آنے کی حاجت تو پیش آئی نا. کہا میرے آقا کے پاس جو آتا ہے, آقا اتنا نوازتے ہیں, ایک بار آتا ہے پھر دوسری بار آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی.